اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہم ذکر کریں گے۔ اسحاق علیہ السلام اور ان کا گھرانہ۔ سابقہ امتوں میں اہل فارس کے علاوہ کسی امت یا گروہ کی تعریف معروف طریقے سے مرتب نہیں ہے، کیونکہ اہل فارس کی حکومت جمہوریت کے عہد سے متصل و نسل در نسل چلی آ رہی، تاکہ ان کا خاتمہ خیر الامم یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کا اختتام ہو۔ اس سے قبل ملک شام اور اس کے اطراف میں بنی اسرائیل میں حکومت و نبوت نسل در نسل چلی آ رہی، جس کی انتہا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فارس و روم کے ذریعے ہوئی۔ جب ہم حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کریں گے تو بنی اسرائیل کی حکومت کے اسباب زوال پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اہل فارس کے علاوہ سابقہ امتوں میں سے کسی بھی امت کی تاریخ تک رسائی ناممکن ہے، کیونکہ ان امتوں کی کوئی نسل در نسل حکومت نہ تھی کہ جس سے ان کی تاریخ اور ان کے حکمرانوں کی عمروں کا اندازہ کیا جا سکے۔ البتہ بنی اسرائیل کی حکومت ایک عرصے تک باقی رہی، اور چونکہ ان کے زوال کی مدت بھی معلوم ہے، اسی وجہ سے ان کی حکومت کے زوال کے باوجود ان کی تاریخ محفوظ ہے۔ یمن کے حکمران۔ اس کے علاوہ یمن میں بھی ایک حکومت قائم تھی، ان میں حکمران بھی تھے مگر وہ نسل در نسل حکومت نہ تھی۔ اگرچہ یکے بعد دیگرے حکمران آئے، مگر دو حکمرانوں کے درمیان اتنی طویل مدتیں تھیں جن تک مورخین کی رسائی نہیں، کیونکہ اولاً تو مورخین نے ان سے بے اطرائی کی، دوسرے یہ کہ ان کی حکومت بھی نسل اور نسل حکومت نہ تھی، اگر تھی تو وہ دوسری حکومتوں کے تابع تھی، جیسے بنو نصر بن ربیعہ بن حارث بن مالک بن عمر بن نمارہ بن نحم کی حکومت ہیرا سے یمن تک اور عرض میں شام حدود تک پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ حکومت اہل فارس کے زیر نگین تھی اور بادشاہ کی حیثیت گورنر کی سی تھی۔ بنی بصر کی یہ حکومت ارد شہر بابکان کے عہد سے شروع ہو کر کسریٰ پرویز بن ہرمز کے قتل تک قائم رہی۔ اس کے بعد عرب کا یہ سرحدی علاقہ ایاز بن قبیصہ تائی کے قبضے میں چلا گیا۔ اس تمہید کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال آل و اولاد کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اہل و عیال۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ربقہ بنت بطویل بن الیاس سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے عیس و یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ دونوں جڑواں تھے۔ ان میں عیس بڑے تھے کہ پھر عیس کا نکاح اپنی چچا زاد بہن بسمہ بنت اسماعیل بن ابراہیم سے ہوا۔ ان کے بطن سے روم بن عیس پیدا ہوئے، چنانچہ بنو اسفر رومی سب ان کی اولاد ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اشبان بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بسمہ بنت اسماعیل کے بطن سے ہیں یا کسی اور بیوی کے بطن سے۔ حضرت یعقوب اسرائیل علیہ السلام۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا نکاح اپنی ماموزاد بہن لیا بنت نیار بن بطویل سے ہوا، جن سے آپ کے بیٹے روبیل، شمون، لاوی، یہودا، بانون، یسہر اور دینا نامی بیٹی پیدا ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یسہر کا اصل نام یشہر ہے۔ لیا بنت لبان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحل بنت لبان سے نکاح کر لیا، جس کے بطن سے یوسف اور بنیامین کے معنی عربی زبان میں شداد کے ہیں پیدا ہوئے۔ اسی طرح آپ کی دو کنیزوں زلفا اور بلحمہ سے 4 بیٹے دان بن یعقوب، نفشالی بن یعقوب، جاد بن یعقوب اور عشیر بن یعقوب پیدا ہوئے۔ اس طرح شمار کیا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے۔ بعض اہل تورات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی رفقہ ناہر بن عازر یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی چچا زاد تھی، اور ان سے عیس و یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ دونوں جڑواں تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ کنعانی عورت سے نکاح نہ کریں، بلکہ اپنے ماموں لبان بن ناہر کی کسی لڑکی سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح کا ارادہ ہوا تو
اپنے ماموں لبان بن ناہر کے ہاں نکاح کا پیغام لے کر چل پڑے۔ راستے میں انہیں رات ہو گئی اور وہ ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان کے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس سے فرشتے نیچے اتر رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ہاں پہنچے اور ان کی بیٹی راحیل کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں، جن میں سے بڑی کا نام بابان اور چھوٹی راحیل تھی۔ بابان کا مہر۔ ان کے ماموں نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس نکاح کے لیے کچھ مال ہے؟ آپ نے فرمایا مال تو میرے پاس نہیں، البتہ میں آپ کے ہاں اجرت پر کام کروں گا، جس کی آمدنی سے آپ کی بیٹی کا مہر ادا کر دوں گا۔ ماموں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، لبان کا مہر 7 سال کی میرے یہاں ملازمت ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا مطالبہ۔ راحیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر میری شرط یہ ہے کہ آپ کو راحیل سے بھی میرا نکاح کرنا ہوگا، اسی واسطے میں آپ کی نوکری بھی کروں گا۔ ان کے ماموں نے کہا یہ بات میرے اور تمہارے درمیان طے ہو گئی۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے 7 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرائیں۔ جب آپ نے ماموں کی شرط پوری کر دی تو ان کے ماموں نے اپنی بڑی بیٹی یعنی لیا کو رات کے وقت ان کے ہاں بھیج دیا۔ ماموں کی وعدہ خلافی۔ جب صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ماموں نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کے پاس پہنچے۔ وہ اس وقت مجلس میں قوم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میری 7 سال کی محنت رائگاں کر دی ہے۔ میرے مطالبے کے علاوہ دوسری کو میرے پاس بھیج دیا۔ ماموں نے کہا بھانجے کیا تم اس معاملے میں اپنے ماموں کو شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ میں تمہارا ماموں ہوں اور تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹی بیٹی کا نکاح بڑی بیٹی سے پہلے کر دیتے ہیں؟ لہذا تم اگر میری چھوٹی بیٹی سے بھی نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں مزید 7 سال تک میری خدمت کرنا ہوگی۔ بہنیں دو اور خامد ایک۔ اس زمانے کی شریعت میں 2 بہنوں کو ایک ہی خاوند کے نکاح میں دینا جائز تھا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تورات کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں، جس کے صلے میں ان کے ماموں نے اپنی چھوٹی بیٹی راحیل بھی ان کے نکاح میں دے دی۔ لیا کے وطن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 بیٹے روبیل، یہودا، شمعان اور لاوی پیدا ہوئے، اور راحیل کے وطن سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور چند بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو رخصتی کے وقت 2 بانڈیاں بھی دیں، جو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حبا کر دی۔ تحفہ۔ ان لونڈیوں کے بطن سے 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں سے رخصت ہوئے اور اپنے جڑواں بھائی عیس کے پاس آ کر قیام کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو باندی کیسے ملی؟ بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل کے ہاں کافی عرصے تک اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ میں اپنی باندی یعقوب علیہ السلام کو حبا کر دیتی ہوں تاکہ اس کے بطن سے اولاد ہو کر یعقوب علیہ السلام کی تمانیت کا باعث بنے۔ چنانچہ راحیل نے اپنی باندی زلفا حبا کر دی۔ چنانچہ اس باندی کے بطن سے دان اور نفشالی نامی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ راحیل کی ضد میں لیا نے بھی اپنی باندی حبا کر دی اور اس کے بطن سے جاد اور اشبر نامی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بعد میں یعقوب راحیل کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین عطا کیے۔ اس برادر یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اہل و عیال سمیت آبائی وطن فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے وقت آپ علیہ السلام کو اپنے بھائی عیس کی طرف سے اپنے متعلق بہت اندیشہ تھا، مگر آپ کو اس کی طرف سے خیر ہی پہنچی۔ عیس اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاں چلے گئے اور وہیں ان کی صاحبزادی بسمہ بنت اسماعیل علیہ السلام سے شادی ہو گئی اور ان سے عیس کی متعدد اولادیں ہوئیں۔ چنانچہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ وہ شام میں اہل کنعان پر غالب آ گئے اور پھیلتے پھیلتے ساحل سمندر اور اسکندریہ کی سرحد اور اس سے آگے روم تک پہنچ گئے۔ عیس کا رنگ زردی مائل تھا، اس وجہ سے ان کا نام آدم پڑ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد کو نسل اصغر کہا جاتا ہے۔ عیس اور یعقوب کی پیدائش۔ عیس اور یعقوب علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، البتہ ولادت کے اعتبار سے عیس مقدم تھا، اور کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام
عیس کے ساتھ خصوصی محبت اور لگاؤ رکھتے تھے، جبکہ ان کی ماں ربقہ کا میلان یعقوب علیہ السلام کی طرف زیادہ تھا۔ قصہ عیس و یعقوب علیہ السلام۔ آنے والے قصے کو جن لوگوں نے بیان کیا ہے ان کا گمان یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیس کے ساتھ چالاکی کی۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر زیادہ ہوئی اور آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تو اپنے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دیا، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے چالاکی دکھائی، جس کی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں انہیں حاصل ہو گئیں، اور والد محترم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عنایات کا رخ یعقوب علیہ السلام کی طرف پھر گیا، جبکہ عیس غضب کے مستحق ٹھہرے۔ چنانچہ انہوں نے غصے کی حالت میں یعقوب علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دے دی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے خوف سے وہاں سے نکل کر صلح رحمی کے تحت اپنے ماموں لبان کے ہاں بابل چلے گئے۔ لبان نے اپنی دونوں بیٹیوں لیا اور راحیل کا نکاح یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنی اہل و عیال سمیت 2 بیویوں، 12 بیٹوں اور 1 بیٹی اور 2 باندیوں پر مشتمل تھا اپنے آبائی وطن ملک شام کو واپس لوٹے اور اپنے بھائی عیس کے ساتھ الفت و محبت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ عیس نے یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ملک شام کے دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ مشہور ہے کہ یونانی بادشاہوں کا سلسلہ انہی کی اولاد سے شروع ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کا اپنے توام کے لیے اظہار۔ سدی روایت کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ ربقہ جب حاملہ ہوئی تو بوقت ولادت دونوں بچوں نے رحم مادر میں ہی جگرنا شروع کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ عیس سے پہلے دنیا میں جائے، مگر عیس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے پہلے نکلے تو میں ماں کے پیٹ میں کچوکے لگا کر اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام رک گئے اور عیس کی ولادت پہلے ہوئی۔ پھر عیس کی ایڑی پکڑ کر یعقوب علیہ السلام باہر آئے۔ عیس کا نام ہی اس وجہ سے عیس پڑ گیا کہ اس نے نافرمانی کی تھی اور یعقوب علیہ السلام سے پہلے شکم مادر سے نکلے تھے، اور یعقوب کا نام اس لیے یعقوب پڑ گیا کہ اپنے بھائی کی ایڑی پکڑ کر شکم مادر سے نکلے تھے، حالانکہ رحم مادر میں حالت جنسی میں یعقوب بڑے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا والد کی دعائیں حاصل کرنا۔ دونوں بھائی بڑے ہوئے تو عیس اپنے والد کے نور نظر بنے، جبکہ یعقوب ماں کے لاڈلے ٹھہرے۔ عیس شکاری تھے۔ جب اسحاق علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے عیس کو کہا کہ جاؤ اور میرے لیے شکار کا گوشت لے کر آؤ اور پھر اس کے لیے میرا قرب حاصل کرو۔ میں تمہارے لیے ویسی ہی دعا کروں گا جیسی میرے والد نے میرے حق میں کی تھی۔ عیس کے بدن پر باہن بہت زیادہ تھے، جبکہ یعقوب کا جسم صاف تھا۔ عیس شکار کی گھر سے نکل گئے۔ ادھر ان دونوں کی ماں نے یہ باتیں سن لی، چنانچہ انہوں نے یعقوب سے کہا کہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری ذبح کر کے بھونو اور بکری کی کھال خود پہن لو اور بھنی ہوئی بکری باپ کی خدمت میں پیش کرو اور انہیں جا کر کہے کہ بھی عیس ہوں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اسحاق علیہ السلام کی قیافہ شناسی اور دانائی۔ جب یعقوب علیہ السلام والد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا ابا جان تناول فرمائیے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں آپ کا بیٹا عیس ہوں۔ جب اسحاق علیہ السلام نے انہیں چھوا تو فرمانے لگے چھونے سے تو عیس ہی معلوم ہوتا ہے، مگر سانس یعقوب علیہ السلام کا معلوم ہوتا ہے۔ ان کی والدہ نے فوراً کہا یہ آپ کا بیٹا عیس ہی ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا اچھا کھانا لاؤ۔ انہوں نے کھانا پیش کیا۔ اسحاق علیہ السلام نے تناول فرما لیا۔ اس کے بعد فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام قریب ہو گئے۔ اسحاق علیہ السلام کی دونوں بیٹوں کے لیے دعائیں۔ اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی اے اللہ اس کی اولاد میں سے انبیاء اور بادشاہ پیدا فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے تو اتنے میں عیس بھی آ گیا اور عرض کیا ابا جان میں آپ کے حکم کے مطابق شکار لے کر آیا ہوں۔ اسحاق علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تمہارا بھائی تم سے سبقت لے گیا ہے۔ یہ سن کر عیس کو غصہ آ گیا اور کہا با خدا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اسحاق علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ایک دعا بھی باقی ہے اور وہ دعا میں تمہیں دیتا ہوں۔ اے اللہ عیس کی اولاد اتنی زیادہ ہو جتنی مٹی کے ذرات اور ان کا بادشاہ انہی میں سے ہو اور باہر کی کسی شخص کو ان پر مسلط نہ فرمانا۔ یعقوب علیہ السلام کو ماں کی نصیحت۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی والدہ نے عیس کے خوف سے اپنے بھائی لبان کے ہاں چلے جانے کا حکم دیا، چنانچہ آپ اپنے ماموں کے ہاں چلے گئے۔
اسرائیل کیسے بنے؟ ماموں کے ہاں جاتے وقت یعقوب علیہ السلام رات کے وقت سفر کرتے اور دن کو کہیں نہ کہیں چھپ جاتے، اس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرا رات کو چلنے والا اور این کے معنی دوست، آپ نے چونکہ رات کا سفر کیا تھا اس لیے آپ کا نام رات کا سفر دوست پڑ گیا۔ واللہ عالم۔ بہر کیف یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو گھر سے نکلتے وقت عیس نے کہا، مانا کہ تم دعا کے معاملے میں مجھ سے سبقت لے گئے ہو، مگر دفن کے معاملے میں میری رعایت کرنا اور میرے باپ دادا یعنی اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا۔ ماموں کے دونوں بیٹیوں سے نکاح۔ ماموں کے ہاں یعقوب علیہ السلام کے دل میں اپنی ماموں ذات سے نکاح کا خیال پیدا ہوا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے چھوٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کے ماموں نے یہ نکاح اس شرط پر قبول کر لیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 7 برس تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی، مگر ان کے ماموں نے اپنی بڑی بیٹی لیا کی شادی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو چھوٹی راحیل کا رشتہ مانگا تھا، تو ان کے ماموں نے کہا کہ مزید 7 سال تک کام کرو گے تو اس کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے وہ مدت بھی پوری کر دی اور راحیل بھی ان کی زوجیت میں دے دی گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے دونوں بہنوں کو اپنے نگاہ میں جمع کر لیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سورہ نساء نمبر 23۔ اور یہ بات بھی تم پر حرام کی گئی ہے کہ تم 2 بہنوں کے ایک ساتھ اپنے نکاح رکھو، مگر جو گزشتہ دور میں ہو چکا وہ ہو چکا۔ اس سے یہ مراد بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام ماضی میں جو 2 بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کیا تھا وہ اب حرام ہے۔ چنانچہ لیا کے بطن سے یہوذا، روبیل اور شمعون پیدا ہوئے، اور راحیل کے بطن سے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین کی ولادت کے دوران ہی راحیل کا انتقال ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام کی وطن واپسی۔ جب یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس واپسی کا ارادہ فرمایا تو ان کے ماموں نے بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے ہمراہ کر دیا۔ جب وہاں سے کوچ کیا تو خرچ کے لیے کچھ پاس نہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ میرے والد یعنی اپنے نانا کے بتوں میں سے چند بت اٹھا لو، شاید اس سے کوئی زیادہ راہ بن جائے۔ کیونکہ یہ راحیل کا میکہ تھا کہ انہوں نے کام میں کباہت محسوس نہ کی، چنانچہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے وہ اٹھا لیے۔ روانگی کے وقت یعقوب علیہ السلام کی گود میں 2 لڑکے تھے۔ آپ کو ان دونوں بچوں سے بہت پیار تھا تاکہ ان کی والدہ راحیلہ کی محبت کا کچھ تو ازالہ ہو سکے۔ دونوں لڑکوں میں سے آپ کو یوسف سے زیادہ محبت تھی۔ عیس کا غلام یعقوب۔ جب شام پہنچ گئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب ماتحتوں سے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس آ کر پوچھے کہ تم کون ہو تو جواب میں کہنا کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے نوکر ہیں جو عیس کا غلام ہے۔ چنانچہ ان چرواہوں نے کی عیس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ چرواہوں نے جواب دیا کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے ملازم ہیں جو عیس کا غلام ہے۔ یہ سن کر عیس اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کو آزار پہنچانے سے باز آ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام شام میں رہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے وابستگی۔ یعقوب علیہ السلام کی توجہ کا مرکز یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ والد کی اتنی زیادہ محبت دیکھ کر بھائیوں نے اسے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور 1 سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنے والد ماجد کو بتائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیطیروا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزاد ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔